السلام علیکم جواد بھائی. جی وعلیکم السلام ریحان، بہت شکریہ آپ کا. جواد بھائی تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ سم ٹائم آؤٹ فرام یور بزی اسکیجول. اور ایک ایسی صورت حال میں کہ جس وقت ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے، کیا کہنا چاہیے، سنگ باری ہو رہی ہے، تیر برسائے جا رہے ہیں. یہ انسیڈنٹ ہوا کیا؟ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ الجھ رہے ہیں لیسکو کے سٹاف کے ساتھ. آئی ڈونٹ نو وہ کون لوگ تھے اس میں، کوئی ایس ڈی او تھے، ایکس سی این تھے، لوور سٹاف تھا، کیا تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بجلی چوری کی ہے. اور ایک صاحب ہیں جو میٹر جنہوں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور میٹر اٹھا کے وہ اندر بھاگے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو میٹر یہ لے گئے. شاید آپ کا بجلی کا میٹر کاٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے شاید آپ نے بجلی کا بل نہیں دیا ہوگا یا آپ بجلی چوری کر رہے ہوں گے. I mean this is what they said. اور پھر وہ بجلی کا میٹر جب انہوں نے کاٹا تو آپ نے اٹھایا، یعنی آپ کے اسٹاف میں سے کسی نے اٹھایا اور وہ اندر بھاگ گیا. اور دری اسنا انہوں نے کہا کہ جی آپ تو کار سرکار میں مداخلت کر رہے ہیں. اور اس وقت ایز آف ناؤ ایک درخواست بھی آپ کے اگینسٹ دے دی گئی ہے اور شاید کسی بھی وقت ایف آئی آر کا اندراج بھی ہو جائے. کیا سٹوری کیا ہے؟ واٹ از دی ایکچوئل سٹوری سر؟ ریحان، یہ جو ہوتا ہے نا، جب یہ لوگ آتے ہیں لیسکو کے کہیں پہ بھی، ایک دو لوگ آتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو ویڈیو کے اندر جو میں دو باتیں کر رہا ہوں نا، وہ اس پوری بات کو ایکسپوز کر دیتی ہیں کہ یہ ایسے نہیں آئے، یہ کسی وجہ سے آئے ہیں. میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پولیس کو بلاؤ. میں نے 2 دفعہ کہا ہے کہ آپ پولیس کو بلائیں، آپ پولیس کو بلائیں. اور یہ لوگ جو ہیں پھر بھی ادھر سے ہٹ نہیں رہے، ہل نہیں رہے. اور میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یار تم یہاں ہراسمنٹ کر رہے ہو. یہ بھی میں نے بولا ہے اس کے اندر. میرا بنیادی مقدمہ یہ تھا کہ یہ وہاں پہ کھڑے ہراسمنٹ کر رہے تھے. اور میں اب آپ کو پورا واقعہ بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ یہ جو تھا نا، تھوڑی دیر دوپہر کے بعد جب سیلون وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، جہاں پہ لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، تو ادھر اس طرح کے لوگ آئے 8 لوگ. اور انہوں نے آ کے نا، کسی کو پتہ نہیں کون ہے، گارڈ سے کہا کہ ہم نے یہاں پہ کچھ چیزیں دیکھنی ہیں وغیرہ وغیرہ. گارڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں. تو گارڈ تو ان پڑھ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ان پڑھ تھا. اس نے کہا کہ آپ دیکھ لیں. وہ گئے ادھر ادھر دیکھتے رہے درخت، وہ جو کھمبے ہیں. انہوں نے گرین میٹر پوچھا یہ کدھر ہے. اس نے کہا جی یہی ہے، یہ جو وہ جو ہوتا ہے جنگلہ سا کوئی اس کے اندر ہے. اب گرین میٹر جو ہوتا ہے نا، اس پہ ہو ہی نہیں سکتی چوری، کیونکہ کسی بھی الیکٹریشین سے آپ پوچھ لیں، سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ اس پہ چوری سے نہیں ہو سکتی، کہ وہ تو سولر کا ہوتا ہے. اور وہ تو ایکچولی جو پاور جو اس نے نہیں یوز کی، کنزیوم کی کسی گھر میں، وہ اس کو واپس وابڈا کو دیتا ہے. اچھا، یہ آپ کا گھر تھا؟ یہ لوکیشن کیا ہے؟ نہیں، یہ میری بیگم صاحبہ جو ہے نا، میری ایک ہی پراپرٹی ہے ریحان. میں نے اپنے گھر جو میرا ہے، یہ بھی میرے والد صاحب کا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے. ہاں، میں نے ایک ہی پراپرٹی بنائی ہے. اس پراپرٹی کے اندر میں اور میری بیگم صاحبہ، وہ میں اور وہ مطلب آدھے شیئر ہولڈر ہیں. اس پراپرٹی پہ وہ ایک کام کرتی ہیں جو کہ سیلون کا کام ہوتا ہے. اور وہ ریزیڈینشیل پراپرٹی نہیں ہے؟ نہیں ریزیڈینشیل نہیں ہے، وہ کمرشل. وہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا جس میں آپ کو وہ دے دیتے ہیں کہ سیمی کمرشل ٹائپ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ پورا کمرشل ایریا ہوتا ہے. اس ایریا میں آپ کو اجازت دیتے ہیں، وہ اجازت دے کے آپ پھر وہ لیتے ہیں. اور یہ ایریا جوہر ٹاؤن کا ہے؟ جوہر ٹاؤن کا. ٹھیک. اور وہ سیلون ہے جو مسز رن کر رہی ہیں؟ جی. اور اس پہ سولر پینلز لگے ہوئے ہیں؟ جی. اور ان سب کو پتا ہے کہ کیونکہ ان کا نام، اس کا نام ہی میرے نام کے ساتھ ہے نا. اچھا. ان کا نام ہی مہرین جواد وہ ہے. اور وہ شوق سے کرتی ہیں. تو وہ ان نے وہ کر لیا. اب وہاں پہ سب کو پتا ہے کہ یہ کن لوگوں کا ہے. یہ لوگ آتے ہیں اور یہ 8 لوگ آ کے تو بات چیت شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. ان کو روکا جاتا ہے تو یہ کاٹ لیتے ہیں وہ جنگلہ اور اس کے اندر سے وہ میٹر نکال لیتے ہیں. اور بدتمیزی کس سے شروع کی انہوں نے؟ وہ گارڈ سے. اس کے بعد پھر یہ اس ساری پکچر میں مسز نہیں ہے ابھی، بھابھی نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو آئی نہیں ہے. وہ تو اس پورے معاملے میں ہے ہی نہیں. وہ تھی نہیں، وہ وہاں نہیں، وہ اندر ہی رہی سیلون میں تھی. وہ تو ان کو تو میری ویسی انسٹرکشن ہوتی ہے. وہ دیکھیں نا، وہ تو کبھی میڈیا میں آئی نہیں. جی بالکل نہیں. ان کا کام ہی نہیں ہے میڈیا والا. بلکہ وہ سیلونز ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. وہ بھی نہیں کرتی. ان کی نیچر نہیں ہے اس طرح کی. وہ اپنی ہر ایک کی نیچر ہوتی ہے. لیکن ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ نہیں. ہاں، اس وقت تک نہیں ہوا جب تک یہ معاملہ انہوں نے پھر جو مجھے بتایا گیا، میں تو وہاں نہیں تھا، 1.5 گھنٹہ ہی ہوتا رہا. تو یہ اندر جب جانے کی کوشش کی ہے نا انہوں نے، تو سیلون کے اندر. جی. اور پھر انہوں نے کوئی بدتمیزی وغیرہ کی ہے، پتہ نہیں گالم گلوچ بھی ہوئی ہے.
اس کے اوپر جو ہے نا مجھے بتایا گیا ہے. اور میں اس سے پہلے میں ایک بندہ بھیج کے پوچھوا چکا تھا کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں. جب مجھے بتایا گیا تھا تو اس نے آگے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی آئے ہیں سروے کرنے. اب پورے علاقے میں کہیں نہیں گئے, پورے علاقے میں کہیں نہیں گئے. میں نے ایس ڈی او سے بعد میں پوچھا, میں نے کہا یار آپ اور کہاں گئے تھے؟ کہتا میں آپ کو کیوں بتاؤں, میں آپ کو بتانے کا مجاز نہیں. اس کا مطلب وہ کہیں بھی نہیں گئے. 1.5 گھنٹہ تو وہاں کھڑے رہے ہیں نا, وہ آئے ہی اس جگہ پہ تھے. تو بہرحال وہ جب میں پہنچا ہوں وہاں پہ, جب یہ گالم گلوچ والی اور بدتمیزی والی بات, تو میں نے گاڑی کھڑی کی ہے اور میں نے ان سے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو, ہراسمنٹ کر رہے ہو, یہ تم ایک تو ادھر کھڑے 8 بندے ہوئے ہو, پھر تم اندر جانے کی کوشش کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو؟ آپ مسز کی کال پہ فوری پہنچے جی, اور آپ کا رسپانس ٹائم کتنا تھا؟ میرا خیال ہے 3-4 منٹ ہوگا, 3-4 منٹ میں, یا 5 منٹ ہوں گے. آپ قریب ہی تھے؟ ہاں میرا گھر پاس ہے. یا 6 منٹ ہوں گے یار, جیسے آپ 6 منٹ میں وہاں پہنچ گئے. ہاں. تو اب جب میں وہاں پہنچا ہوں نا, تو اس کے بعد پھر یہ ان لوگوں نے بدتمیزی اس طرح کی کہ ان کو پتہ نہیں تھا میں کون ہوں. میرا یہ خیال ہے کیونکہ ورکنگ کلاس کے لوگ تھے, ورکنگ کلاس مجھے بڑا پیار کرتی ہے. اچھا واپڈا جو ہے نا, اس کے جو دھرنے ہوتے ہیں, یہ 4 دفعہ پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی ہے گورنمنٹ نے, اس کو اسٹیٹ نے. ہاں وہ دھرنوں میں نے آپ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا. ہاں جی, مجھے یاد ہے وہ یونین کے جو صدر ہوا کرتے تھے خورشید صاحب, ان کے ساتھ آپ کو میں نے دیکھا ہے. اور خورشید صاحب کو بلکہ کوئی ان کا ورژن اب لے گا, ظاہری بات ہے. وہ ان سے پوچھا جائے کہ جواد احمد مزدوروں کے ساتھ کس طرح کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ میری تو پارٹی عام لوگوں کی ہے نا, تو میں تو جاتے ہی ان لوگوں کے ساتھ تھا ہمیشہ. جب میں نے سیاست میں نہیں تھا اس وقت بھی میں ان کے دھرنوں میں جاتا تھا, اور ان کی پرائیویٹائزیشن نہ ہونے کی ایک وجہ میں بھی ہوں. تو مطلب یہ حال ہے میرا ان کے ساتھ جو تعلق ہے. اس کا میں آئی وٹنس ہوں, میں مختلف پروگرامز میں بھی آپ کو اکٹھے شرکت کرتے ہوئے. جی, تو انہوں نے مجھے پہچانا نہیں, تو انہوں نے میری بات سن کے نا, تو ایک بندے نے ایجیٹیٹ کیا کہ نہیں ہم کام کریں. میں نے کہا یار تم یہاں سے نا سر آگے ہو جاؤ, یہ ایریا ہٹ جاؤ, کیونکہ اچھا نہیں لگتا 8 بندے ادھر کھڑے ہوئے, تم بالکل سامنے سلون کے اور 1.5 گھنٹے سے کھڑے ہو, سائڈ پہ ہو جاؤ. اور تم جو اندر حرکتیں کی ہیں وہ بھی میں نے بات بھی نہیں کی تھی, ابھی میں کہتا آگے جاؤ تاکہ تم سے بات ہو سکے. انہوں نے آگے سے نا رجسٹ کرنا شروع کر دیا. رجسٹ کیا تو ان کو پتہ نہیں تھا میں کون ہوں, تو انہوں نے کوئی بات ایسی کر دی. تو میرا ایک لڑکا تھا, اس کو غصہ چڑھ گیا, مطلب بری بات کوئی کر دی, گالم گلوچ. تو اس نے ان کو پکڑا. اچھی بات صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ جب ان کے آپس میں لڑائی شروع ہوئی ہے نا, میں تو نہیں لڑا لیکن یہ لڑ پڑے آپس میں. تو میں جب یہ ان کو پتہ چلا نا کہ میں کون ہوں, کسی نے کہا یہ جواد صاحب ہیں, تو جیسے ان کو پتہ چلا نا, اس وقت تک وہ نہیں جانتے تھے. نہیں میرا نہیں خیال. ویڈیو میں جو دیکھا جا رہا ہے جس پہ آپ, وہ تو بہت بات کی بات ہے نا, ویڈیو میں آپ 12 کہہ رہے تو مجھے جانتے نہیں ہو. نہیں وہ تو اور وجہ تھی, وہ اور وجہ تھی. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تم پہلے ابھی سن لو نا. یہ جو جملہ ہے یہ اور ہے. یہ جملہ یہ ہے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو نا, اور وہ ایس ڈی او کھڑا ہوا ہے ساتھ, پتہ چل گیا ہے کہ یہ جناب ایس ڈی او بھی ہے اور یہ سب لوگ ہیں, تو یہ اسپیشلی اب آئے ہوئے ہیں, مجھے وہی پتہ چل چکا ہے. تو وہ اس وقت میں نے جملہ کہا ہے. تو یہ اب جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کون ہوں, تو یہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں, لیکن یہ ایس ڈی او جو ہے نا, یہ بڑا بدتمیز آدمی تھا. ایس ڈی او کتنی دیر بعد پہنچا تھا؟ ایس ڈی او وہی تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایس ڈی او کون ہے. He was already there. ہاں, وہ 8 لوگوں میں ایس ڈی او بھی تھا. ہاں. تو اس کے بعد پھر بس یہ جو تھے نا مزدور جتنے تھے, ان کے ساتھ میرا ابھی بھی کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے. یہ ابھی بھی جو ایف آئی آر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ ایس ڈی او اور ایکزین کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ میں انجینئر ہوں, میرے شہر میں نا اتنے سارے ایس ڈی اوز اور ایکزینز ہیں جو میرے یا تو جونیئر ہیں یا سینئر ہیں یو وی ٹی لاہور سے. لیکن ایس ڈی او یا ایکسیئنس تو آپ کے جونیئر ہی ہوں گے اب اس وقت جو ہوں گے. ہو سکتا ہے, لیکن میں اب وہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ یار وہ نہیں ہو سکتا ہے 3 سال کو سینئر ہو میرے سے, کیونکہ ابھی میں 60 کا تو نہیں ہوا. لیکن بہرحال وہ جو لوگ تھے انہوں نے پھر یہ جو گفتگو جو بھی ہوئی ہے اس کے اندر پھر انہوں نے وہ کلپ خود ہی چلا دیا. آج میں نے تو ایکزین کو انہوں نے بلایا, تو ایکزین کو بھی میں نے کہا آپ بڑے ہی فضول لوگ ہو. وہ بھی موقع پہ آ گئے, ایکزین بھی موقع پہ آ گئے, اور حالات اتنے گریویٹ ہو گئے تھے. وہ اس وقت آیا نا جب میں نے کہا پولیس بلائیں, تو انہوں نے پہلے اس کو بلا لیا پولیس کی جگہ, پھر پولیس میرے کہنے پہ آئی, پولیس آ گئی. پولیس کو آپ نے 15 پہ کال کیا؟ نہیں, میں نے ڈائریکٹلی وہ ان کو کہا, جو مطلب میرے کچھ دوست ہیں ان کو میں نے کہا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے, تو یہ ذرا اس کا تھا چوکی جو ہے نا, یہ والی چوکی جو ہمارے علاقے میں لگتی ہے, ادھر سے بندہ کو بھیجیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. ٹھیک, اس وقت پولیس آئی ہے پھر. ٹھیک, لیکن وہ جو ویڈیو جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ پشنگ دیم بیک, اسی لیے نا پیچھے ہٹ جاؤ, ہراس کر رہے تھے نا, اور تم مجھے جانتے نہیں ہو, ہاں یہ وہ
تو اسے یہ تاثر ملا، اس سے تاثر یہ ملا کہ جواد احمد جو ہے ان کی کوئی کرپشن پکڑی گئی ہے، بجلی چوری پکڑی گئی ہے، اور یہ دھونس جما رہے ہیں اور یہ اپنا جو بڑا پن ہے بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں اور تم مجھے جانتے نہیں، میں تمہیں دیکھ لوں گا، جیسے ہوتا ہے عمومی طور پہ. اس سے امپریشن یہ جا رہا ہے کہ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. ہاں یہ امپریشن اسی لیے تو انہوں نے یہ نیوز کریٹ کی ہے نا. دیکھو جب کسی بڑے آدمی کو آپ نے گرانا ہو نا تو اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بڑا جو ہے اس پہ الزام نہیں لگاتے، آپ اس میں ہمیشہ چھوٹا الزام لگاتے ہیں. اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کے بارے میں بات کرنی ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ کر رہے ہیں نا بجلی چور، وہ آدمی پوچھے اگر میرے جیسا آدمی اگر کوئی کرپشن کرنا چاہے تو کروڑوں کی کرے گا نا، اربوں کی کرے گا، کیونکہ سارے دوست میرے یار ہیں. یہاں پر اس حد تک ہوتا ہے اس ملک میں کہ آپ محکموں کے لوگوں سے مل کے کچھ بھی کر لیتے ہیں، تو آپ کی دوستی آ رہی ہوتی ہے نا، تعلقات ہوتے ہیں. اگر آپ نے کرنا ہو آپ بھی کسی لیول پہ ہی کر سکتے ہو. میرا تو 25 سال کا کریئر ہے، تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اس لیے وائرل بھی ہو رہا ہے. اب اس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہو گئی ہے. گورنمنٹ کیوں انوالو ہوگی کسی عام آدمی کے لیے؟ تو یہ جو چوری کا الزام ہے یہ گھٹیا الزام ہے اور یہ آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور یہ مجھے پکا پتہ ہے، پولیس بھی مجھے یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیں یہ اتنے سارے لوگ اکٹھے نہیں آتے 1 میٹر کے لیے اور پھر پورے علاقے میں جاتے ہیں، ایک ہی جگہ میں کھڑے نہیں رہتے اور کوئی نیوز نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے وہاں پہ کہ نیوز کریٹ کرنی ہے، ہم نے نیوز بنانی ہے، خبر بنانی ہے. وہ خبر انہوں نے بنا لی ہے. اچھا ویڈیو بھی انہوں نے ڈالا ہے. میں تو اگر چاہتا نا ریحان، یہ کل سے ٹرائی کر رہے ہیں ایس ڈی او اور ایکزین پولیس ایف آئی آر ہی نہیں کاٹ رہی. وہ کہہ رہی ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جو سرکاری محکمہ ہوتا ہے نا وہ اس جیسی ایس ڈی او کو جاتا ہے ایس ایچ او کے پاس، اسی وقت ایس ایچ او کو وہ کاٹنی ہوتی ہے. یہ ان کا آپ یہ سمجھو کہ ان کا استحقاق ہوتا ہے کسی بھی سرکاری محکمے کا. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے میورز کو. وہ نہیں کاٹ رہے تھے. آپ کو پتا میں کیا کر سکتا تھا؟ میں ایف آئی آر اپنی کاٹ سکتا تھا ان کے خلاف. مجھے تو پتا تھا یہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے فون پہ فون آ رہے تھے کہ یار اب یہ ہم نے روکا ہوا ہے، دیکھیں یہ آپ جواد صاحب ان کے ساتھ پیچ اپ کر لیں، صلح کر لیں. میں نے پتا کیوں نہیں کاٹی؟ کیونکہ وہ کٹنی تھی مزدوروں پہ، وہ کٹنی تھی محنت کشوں پہ. یار میں ان کا دوست ہوں، میں عام آدمیوں کی طرح اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں ان کو بھی. تو میں نے ایف آئی آر ابھی تک نہیں کاٹی، ابھی تک میں نے ایف آئی آر کو نہیں لانچ کیا. حالانکہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں ساری، وہ میں نے ابھی تک ایف آئی آر دی نہیں ہے. وکیل لکھ چکے ہیں، پولیس کے سامنے بات ہو گئی ہوئی ہے. میں صرف انتظار کر رہا ہوں. ایسا کوئی بندہ دیکھا آپ نے جو انتظار کر رہا ہو کہ یار اگر یہ ایف آئی آر کریں تو پھر میں انکاؤنٹر کروں؟ کیونکہ میں مزدوروں کو نہیں گھسیٹنا چاہتا اس میں. لیکن یہ کر مزدور اب رہے نہیں، یہ کر رہے ہیں ایس ڈی او اور ایکزین.